اچھا میں بتاؤں یہ جو ہے نا پیرنٹس کا خیال رکھنا, پیرنٹس مطلب ہم کہہ رہے ہیں ویسٹ میں بھی پہلے مطلب یہ بڑی فطری چیز ہے. مطلب یہ جو فیملی اسٹرکچر ہے اگر آپ اسلام کو 2 منٹ سائڈ پہ کر دیں, ہر ایک نارمل جو بندہ بھی ہوگا نا جو اپنی تھوڑا سا بھی فطرت پہ قائم ہے, تھوڑا سا بھی وہ اس کو سمجھے یار یہ میرے ماں باپ ہیں, انہوں نے میرے ساتھ کتنا کچھ خیال رکھا ہے, میں آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ان ریٹرن. دین ہمارا اسلام جو ہے نا اس نے اس کو نا ایک کہہ لیں آرٹ بنا دیا, ایک طریقہ کار بنا دیا, میں اور بیوٹیفلی اس کو ایکسپلین کر دیا کہ یار ماں باپ کا کیا درجہ ہے. ہمیں بلکہ سمجھا دیا گیا بھائی, بڑا کلیئر ہے ماں باپ کے معاملے میں تو بہت ہی کلیئر کر دیا, وہ بھی نہیں کہنا اور بس یو جسٹ اٹس آپ نے بس ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے. یو کانٹ سے مطلب کوئی ریٹیلیشن یا کوئی یہ جو ہم تو ایکسٹریم ترین کیسز کی بات کر رہے ہیں جو چھوڑ آئے ہولڈ ہومز پہ, مطلب ایک سمپل ریٹیلیشن جو ہے بالکل چاہے وہ حق آپ حق پہ ہی ہوں, وہ جو اف کا ورڈ ہے وہ ورڈ نہیں ہے, وہ ایک نا ایکسپریشن ہے, ایون ایکسپریشن ہے, ایون دس فیشیل ایکسپریشن. ہاں جی یہ بھی نہیں ریز کرنا ہے نا, مطلب اف مینز کہ ہم کبھی ہلکا سا ہیڈ شیک ہو جاتا ہے کہ یو نو خاموشی بھی رہے, اگر سر جھکا ہوا پھر بھی اگر ہیڈ شیک ہو رہا ہے دیٹس لائک یو نو. تو میں کہتا ہوں ہمیں نا ایٹ لیسٹ میرے جو اپنا جو ایکسپیرینس گزرا ہے, مجھے جو ہے نا جو میں سوچتا ہوں وہ یہ کہ یار ریگریٹ جو ہے نا وہ چیز آپ کو نا ایک مطلب تھنگز وین یو ہیو, جس طرح آپ نے کہا نا فون یوز کیا والد والدہ کے سامنے, یا کبھی ان کو کوئی ایسی چیز آگے سے بات کر دی, یا کبھی تھوڑا سا ان سے اس اسٹائل میں بات کر دی. جو میرے والد صاحب جو تھے نا وہ بڑا کم غصہ کرنے والے تھے, ٹھیک ہے, ریئرلی, مطلب وہ بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے, ان کو غصہ اس طرح آتا ہی نہیں تھا. اینڈ آئی کین لٹرلی ریممبر مطلب کافی سالوں میں 2 3 4 دفعہ جب انہوں نے غصہ مجھے بھی کیا, یا بہت کم نہیں وہ بھی زیادہ میں بتا رہا ہوں, اینڈ وہ واقعی جینوئن ترین چیز پہ ہوتا تھا. مطلب کوئی واقعی میں نے کوئی ایسی حرکت یا بات کی ہوگی جس پہ ان کو غصہ چڑھا ہوگا نا, تو میں بیٹھ کے اب سوچتا یار سبحان اللہ میرا والد جو کہ ہارڈلی کبھی ناراض ہوتا تھا, مطلب اگر انہوں نے مجھے کام کیا میں نے ایک دفعہ اگنور کر دیا, دوسری دفعہ بھول گیا, تیسری چوتھی 5ویں دفعہ تو یار بنتا ہے, ٹھیک ہے, ان کا ناراض ہونا, اور تب بھی وہ بندہ مجھے اتنی نائسلی کہتا تھا اور تھوڑا سا ہوتا تھا, تو مجھے نا اپنے اندر ایک نا وہ ایک شرم اور ایک ریٹ ٹائپ چیز ڈیولپ ہوتی ہے. تو میں اب یہی سوچتا ہوں کہ جن کے والد والدہ ہیں اور میری والدہ الحمدللہ ہیں کہ یار یہ چیز اب دوبارہ نہ کرنا. اچھا یہ اگر واپس آ جائیں واٹ وڈ یو چینج, واٹ وڈ یو ڈو؟ اگر فار ایگزامپل بہت کچھ چینج کریں گے اوبویسلی, مطلب سب سے پہلی چیز ان کے ساتھ ٹائم بہت زیادہ گزاروں گا. اچھا, آئی وڈ اسپینڈ اے لاٹ مور ٹائم ود دیم. کیسے, کس ٹائم؟ جو بھی ٹائم مجھے ملے گا, مطلب جو فون کا ٹائم ہے وہ ختم, ٹھیک ہے, مطلب یار بہت سارے ٹائمز ہوتے ہیں یار, ہم لوگ اپنا ہلا گلا لگانے چلے جاتے ہیں, کبھی فٹ بال کا میچ دیکھ لیا, کبھی کچھ اور کر لیا, چیزیں کر لی. وین دیکھیں ہر گھر کی نا اپنی روٹینز ہیں. میرے والد صاحب کا ایک ٹائم جیسے ان کے ساتھ ہوتا ہے, ایک صبح بریک فاسٹ کا ٹائم ہمارا ہو جاتا ہے, اور رات کے کھانے ڈیورنگ ڈے میں اپنی روٹینز. میرے والد صاحب اپنے کمرے میں کبھی کچھ پڑھ رہے ہیں, کبھی سو رہے ہیں, کبھی کام پہ جا رہے ہیں, ان کی ایک اپنی روٹینز ہے. ہمیں پتہ ہمیشہ سے تھا, جب تک وہ ریلیٹیولی ینگ تھے تو ان کے آفس ٹائمز بڑے لمبے تھے, صبح جاتے تھے اور شام کو لیٹ آتے تھے, 7-8 بجے آتے تھے. تو ہمیں پتہ ہوتا, والدہ نے بتایا ہوا تھا ابو آتے ہیں تو ان کے ساتھ رات کا کھانا ہے, ہماری تینوں بہن بھائی اور سارے مل کے ایک فیملی ٹائم ایک پتہ تھا, ایک سسٹم ہے, کم از کم کھانوں کا ٹائم بیٹھ جائیں. ہاں میں کہہ رہا ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جب ٹائم زیادہ آپ کے پاس آ جائے, اگر مل جائے تو وہ ٹائم آپ یوٹیلائز کریں, ٹھیک ہے. مطلب اور ایک والد صاحب کے ساتھ ٹائم کا ڈیفینیٹلی ہے کہ میں نے ان کے ساتھ نا مجھے لگتا ہے کہ یار میں نے اور ٹائم گزار دیا کرتا ہے یار, کاش مطلب پتہ نہیں ایک عجیب سی کبھی کبھار مجھے ہوتا تھا یار سبحان اللہ, جیسے ہم نا انفارچونیٹلی ایک ہوتا ہے نا ٹک لگانے جاتے ہیں کہ یار میں نے آج ابو ساتھ نہ بیٹھا نہیں تو جا کے بیٹھ جاتا ہوں, اور بس نا عجیب جلدی میں, کیونکہ میرے والد صاحب کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی نا زیادہ, وہ مجھے ڈیمانڈ ہی نہیں کرتے, میں ان کے پاس جا کے بیٹھا تھا صوفے پہ, تو اب وہ یار مجھے کبھی سبحان اللہ کھڑے ہو کے ویلکم کرتے تھے یار, مطلب عجیب. اینڈ ایون وین یو آر سٹنگ ان فرنٹ آف یور فادر تو آپ اریٹیٹ ہو رہے ہو یا تھوڑی تھوڑی نا آپ دل میں ہو رہا ہے کہ ریسٹلیس ہو کے فون نکالنا ہے, یو نو, اور یار مجھے ہوتا تھا یار میں لیٹ ہو رہا ہوں یار نکلوں, اچھا بات اور کوئی ایسی رینڈم سی بات چل رہی ہے, اچھا یار کوئی ختم ہو. سو دس از ون آف دوز تھنگز میں کہوں یار نہیں, آپ کو اپنے والد کے ساتھ والدہ کے ساتھ ان کی ٹرمز پہ ٹائم گزارنا ہے, ناٹ آن یور ٹرمز. واٹ دے وانٹ فرام یو آپ وہ دیں بھائی. یا جتنا انسان اپنے آپ کو نا ان اس کے ریوارڈ سے زیادہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرواتا رہتا ہے نا, اتنا یہ چیزیں کرنا آسان ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے کہ وین آئی واز ٹرانسفارمنگ یونیورسٹی ڈیز میں بڑا ایک عجیب سا واقعہ ہوا. میں نے نا شروع میں فوکس کیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ٹو ورک آن مائی کیریکٹر. ویسے یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے نا کہ فیملی کو آپ جب بھی دعوت دینے لگتے ہو تو یو ڈونٹ گیو دعوت ود یور ورڈس, بلکہ آپ اپنے کیریکٹر سے دیتے ہو. تو میں جب ٹرانسفارم ہوا تو ایک بہت بڑا چینج مجھ میں آیا, وہ والدین کی طرف بہت زیادہ رسپیکٹ تھا, بہت زیادہ میں نے نا رسپیکٹ کرنا شروع کر دی اور ہر بات ماننا, اور دے ریئلائزڈ کہ یہ جو چینج ہے نا ہمارے بچے میں آیا ہے.
दिस चेंज इज़ वेरी गुड. तो एक बार माई मदर वॉज स्टैंडिंग इन द किचन और मैं उनके पास गया और पता नहीं क्या बात कुछ हुई ना, तो शी टर्न्ड और शी स्लैप्ड मी. ठीक है, और उन्होंने ना मारना आराम से था, लेकिन वो मुंह पे ना थोड़ा ज़ोर का लग गया थप्पड़ ना, और काफ़ी ऊंची आवाज़ आई. आई वॉज शॉक्ड कि उन्होंने मतलब क्यों मारा मुझे, और शी वॉज शॉक्ड एज वेल कि उन्होंने थप्पड़ मार दिया. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त ईमान वाज वेरी वाइब्रेंट और आई कंट्रोल्ड अ लॉट. और मैं हंस पड़ा, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं हंस पड़ा ना बहुत ज़्यादा. और शी फेल्ट सो गुड अबाउट दिस, और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सॉरी करना शुरू कर दिया और वो माफ़ी मांगना शुरू कर दी. लेकिन आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यू हैव टू रियली कंट्रोल. मैं एक बात अक्सर कहता होता हूँ कि आपके कुछ भी रूल्स होते हैं लाइफ में, व्हेन यू बिहेव विद सर्टेन पीपल अराउंड यू, आप उन सारे रूल से ना एग्जेम्प्ट कर दें अपने वालिदैन को. अपने आप को छोड़ दें. सारी इज्जत क्या होती है माँ बाप के साथ, ईगो क्या होती है, टाइम क्या होता है, क्या चीज़ क्या होती है. माँ बाप के लिए कोई आपकी वो नहीं होनी चाहिए. यू आर नथिंग बेसिकली इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स, इवन व्हेन दे आर डूइंग रॉन्ग टू यू. सही बात है. इसमें टाइम जो है ना, एटलीस्ट इन माई केस आई फील दैट इज़ समथिंग. और आजकल जो जिस तरह की हमारी मसरूफियत है ना, हमने अपनी प्रायोरिटीज़ को, अपने कामों को इतना ऊपर रखा हुआ है, और हम अपने आप को ना तसल्ली देते हैं, एक रीज़न देते हैं कि यार मैं मसरूफ़ हूँ इसलिए टाइम नहीं दे पा रहा मैं यहाँ. लेकिन आप नोट करें, हम अपनी काम की जहाँ तक वाकई नौयत है, एक्चुअली में जहाँ बिजी है, लेकिन जब आपका टाइम निकल आता है ना, वो टाइम हम किधर स्पेंड करते हैं, वो भी हम अपने ऊपर ही कर देते हैं. हम अपने फ़ोन के साथ, अपनी रैंडम चीज़ों के साथ या किसी और चीज़ के साथ कर देते हैं. हमें अपने पेरेंट्स के साथ ना वक्त जो है, स्पेशली मेरी मदर को तो वैसे ही हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक जैसे मेरी शाम की जो चाय होती है वो मेरी मदर को, हम दोनों बड़े शौकीन हैं हमारी, बल्कि ज़्यादा बल्कि अंडरस्टैंडिंग है उस तरह, काफ़ी गपशप और मज़ेदार है ना. तो हमारी चाय की पक्की है, दैट इज़ समथिंग. और मैं उसके ऊपर बड़ा अब अपने आप को पहले भी पक्का था, अब और कर रहा हूँ कि यार ये जो मेरा टाइम है ना मदर के साथ, ये मैंने कहीं और नहीं करना. मतलब दिस इज समथिंग दैट हैज़ टू हैपन. अभी जो आपका राइट है ना, मदर के जो राइट अभी आपके, पहले जब हस्बैंड होता है ना, हाँ, फिर तो एक और सीन होता है. लेकिन जब हस्बैंड चला जाए ना, फिर तो जो शेख अबू बकर हैं हमारे माशाल्लाह, जब से उनके वाले से वफात पाए हैं ना, उनकी वालदा हालांकि रहती हैं शहजाद टाउन में, दूर रहती हैं, तकरीबन घंटे का फासला है. कहते हैं मैं रोज़ाना जाता हूँ अपनी वालदा को मिलने. कहते हैं मेरा एक नया खाना उनके पास रोज़ाना होता है, उनके पास जाता हूँ, उनको किस करता हूँ. और एक दफ़ा वो ना उठ के तैयार शार हुई, तो साथ पड़ोसी घर जाना था, तो मैं साथ था. तो कहते मैंने उठा, उनका हाथ चूमा और उनके फिर गाल को चूमा और कहा कि बहुत प्यारी लग रही हैं आप. ठीक है, तो व्हाई डोंट वी डू इट? लास्ट टाइम व्हेन द लास्ट टाइम वी किस्ड आवर पेरेंट्स, वी कॉम्प्लीमेंटेड आवर पेरेंट्स, आज बहुत प्यारी लग रही हैं आप. अच्छा, उनको ना आपका टाइम नहीं चाहिए होता, वल्लाही उनको आपका टाइम नहीं चाहिए. उनको सिर्फ आपकी ये आप यू नीड देम, दे डोंट नीड यू. वो सिर्फ छोटे से जेस्चर से जेस्चर आ जाओ, आके हाजिरी दे जाओ और तुम्हारा चेहरा हम देख लें. एग्जैक्टली. और हम लोग सुबह एक सहाबी आए की बैत करने के लिए और कहा कि रसूल मैं अपनी वालदा को रोते हुए छोड़ के आया हूँ आपकी बैत करने के लिए. तो अली ने कहा कि गो मेक हर लाफ एज यू मेड हर वीप. वापस दफा हो जाओ, वापस जाओ. यार वो सहाबा ऐसे भी आए जो कि जिहाद करने के लिए आए. या रसूल मुझे जिहाद करना है, मेरे तुम्हारे वालिदैन जिंदा है? हाँ जिंदा है. अकेले? हाँ, जाओ उनको खिदमत करो, तुम्हारा जिहाद है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ना एक शख्स की ना रूह नहीं निकल रही थी, तो बड़ी उसकी ना हालत ख़राब थी. तो लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि इसके साथ माजरा क्या है. कहीं से पता चला कि इसकी माँ जो है ना वो इससे नाराज़ है, मतलब ये हदीस में है प्रॉपर. तो वो उसकी माँ के पास भेजा गया. उसकी माँ को बताया गया कि वो उसकी हालत, वो इतनी नाराज़ थी कि वो अलग थे कि तुम्हारे बच्चे की जो है वो जान नहीं निकल रही क्योंकि तुम उससे नाराज़ हो. तो जब उसने उसको माफ़ किया ना, तब उसकी जान निकली. ऐसे तो इतनी इवन अब्दुल्ला बिन अब्बास से बात है, शख्स है, उन्होंने कहा कि मुझसे ना कत्ल हुआ है, यमन से आए और कहा मुझे कत्ल हुआ है, तो मुझसे कोई है ऐसा कोई काम है, कोई तलाफ़ी, कोई मुझे माफ़ी मिल जाए. तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी वाला ज़िंदा है? तो उसने कहा नहीं है. उन्होंने कहा फिर नेकियां ही करो और मेरे पास कोई इलाज नहीं है. यानी कि तुम्हारी वालदा ज़िंदा होती तो मैं तुम्हें कहता जाओ कि वालदा की खिदमत करो.
میرے پاس کوئی اور سولوشن نہیں ہے تمہارے لیے، جا کے نیکیاں کرو اور توبہ کرو. دیکھے کرو تو سبحان اللہ. اس طرح ایک شخص نا ایک بیٹا اپنے باپ کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا تھا کہ وہ نا میرے اپنے مال کے معاملات جو بھی تھے ان کے اس سے ریلیٹڈ. تو کہتے ہیں جب والد صاحب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلایا اس کے والد صاحب کو، تو والد صاحب نے کچھ شعر و شاعری اپنے دل میں نا پڑھتے واز ویری سیڈ کہ میری شکایت ایک بیٹے نے باپ کی شکایت جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے لگا رہے ہیں. تو یہ بھی کہا کہ میرا باپ میرے مال سے بغیر پوچھے خرچ کر میرا. ہاں. اور وہ یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اور وہ شعر و شاعری بھی ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن بہت ڈیپ تھی کہ یار جس طرح مطلب وہ باپ آنسو سے روتا ہوا اپنے بیٹے کا بچپن یاد کرتے ہوئے کہ یار جس طرح میں نے تجھے پال پوس کے بولا، میں نے یہ کیا، دوز مومنٹس. اور آج ابھی یہاں آنے سے پہلے نا ابھی میں جس نکلنے لگا نا تو میرا اپنا جو بیٹا ہے وہ آ گیا نا، بابا زور کے گلے مل گیا نا، اور اس کو پتہ لگتا ہے میں جب نکلنے لگتا ہوں وہ آگے پکڑ لیتا ہے مجھے، اس کو پتہ کہ جانے لگا. تو میں اس کو ہگ کر کے نا بیٹھا ہوا، تو میں دم سے نا میرے ذہن میں نے کہا یار میں بھی کبھی اس طرح اپنے والد صاحب کو آگے چمٹتا ہوں گا نا جب اتنا تھا. تو کام آپ کی چیزیں ساری چیزیں پیچھے ہٹ جاتی ہیں. آپ اپنی اولاد کو یو جسٹ سیور دیٹ مومنٹ، کوئی مائنڈ نہیں کرتا نا. ہم لوگ ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں، کس یور چائلڈ، اور آپ اس کو اور پیار، آپ کو پیار ہی آ رہا ہوتا ہے، جبکہ کائنڈ آف آپ کی رکاوٹ بن رہا ہے.